کل کی تراویح کا جو بقیہ خلاصہ رہ گیا پہلے وہ مطالعے میں لاتے ہیں، پھر آج کی تراویح کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں جنگ احد پر تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، اور محض ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا نقصان ہوا، فتح شکست میں تبدیل ہوئی، 70 لوگ شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی طرح کا لعن طعن صحابہ کرام پر نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ یہ آپ کی جو نرمی ہے دل کی، اصل وجہ یہ ہے۔ تو جو سربراہ ہو قوم کا، ملت کا، تنظیم کا، جماعت کا، وہ جو ہے نا ہمیشہ نرم دل ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر سختی رہے گی تو پھر لوگ اس کے قریب بہت دنوں تک نہیں رہ پائیں گے۔ چکنی چپڑی باتوں سے بہت زیادہ دنوں تک کام نہیں چل پاتا ہے۔ اگر آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہے، باتیں اخلاق کے ساتھ کہی جاتی ہیں، زبان سے نکالی جاتی ہیں، تو پھر لوگ اس کے گرد جمع رہتے ہیں اور کام جو ہے چلتا رہتا ہے، جماعتیں بھی قائم رہتی ہیں، ورنہ بہت دنوں تک یہ سب کچھ ہو نہیں پاتا ہے، جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ بکھر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور اتنے پر ہی بس نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے جو کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہے ان کی اس کوتاہی اور غلطی کو معاف کر دیں، اور اس کے لیے ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور ایسا نہیں کہ آج کے بعد ان سے مشورہ نہ کریں، بلکہ آئندہ بھی ان کو اپنے مشورے میں شریک رکھیں۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جو اس آیت میں اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر رہبر، ہر قوم کے ذمہ دار، تنظیم کے ذمہ دار، جماعتوں کے ذمہ داروں کو اپنے اندر یہ صفتیں، یہ خوبیاں پیدا کر لینی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آپ جو ہے نا اگر دل کے اندر سختی ہے تو گھر کے لوگ آپ کے قریب نہیں رہیں گے، وہ بھی جو ہے بولیں گے یار جانے دو، چلو ہٹاؤ، ہر دم چڑچڑ کرتا رہتا ہے، کون جائے گا اس سے بات کرنے کے لیے۔ ایسا ہو جائے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ہماری اپنی سگی اولاد جو ہے ہم سے بات کرنا نہیں چاہے گی۔ اگر ہمارا مزاج چڑچڑا ہوگا، غصے والا ہوگا، تو نرمی مزاج میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہی گئی کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے اس دنیا کو بھر دیا ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن کسی بھی چیز کے لیے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد مومنوں سے کہا کہ یہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، یہ کائنات کو سجایا کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ طرح طرح کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ لیکن ان ساری نعمتوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر یہ کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ سراپا رحمت ہے، یہ ذات جتنی محبت کی جائے کم ہے۔
آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا ہے۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہاں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کرو۔ صبر و استقامت یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس کی ترجمانی یہاں پر ہو رہی ہے کہ صبر و استقامت یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا یعنی غافل نہیں رہنا۔ مسلمان غافل نہیں رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غافل نہیں رہتے تھے اپنے دشمنوں سے۔ تبوک 900 کلومیٹر دور ہے اور وہ بادشاہ کیا تیاری کر رہا ہے سرحد پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر رکھی اور وہ چڑھائی کر کے مدینہ پر آتا، اس سے پہلے آپ نے پیش قدمی کر کے تبوک کا سفر کیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنا دور دراز کا سفر کر کے بالکل سرحد تک پہنچائے ہیں، مقابلے کی ہمت نہیں کر سکا اور وہیں سے فرار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے اپنے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ صبر و استقامت یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی۔ اب یہاں سے کل کی تراویح کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے 12ویں رکوع سے 5ویں پارے والمحصنات کے اخیر تک کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے خدا اور رحم یعنی خون کا رشتہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ انہی 2 بنیادوں پر اسلامی معاشرہ کی عمارت قائم ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی۔ اس معاملہ میں کسی قسم کے ہیر پھیر اور رد و بدل کو سختی سے منع کیا گیا۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت دی۔ عربوں میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس موقع پر 4 تک تعداد کو محدود کر دیا گیا اور یہ شرط لگائی گئی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی اور مہر میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس بات کو بھی طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو ہے لوگ طنزیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن رکھتے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن غیر جو ہے بالکل اس کو نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ تو اس کے لیے ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جس معاشرے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں پر کوئی بیویوں کی تعداد مقرر ہی نہیں تھی، اپنی استطاعت کے مطابق 5 10 15 20 25 کوئی تعداد نہیں تھی۔ اگر ایسے معاشرے میں اس تعداد کو 4 تک محدود کر دیا جاتا ہے تو معاشرے کے لیے تو ایک اچھی بات ہے۔ یہ نکاح کر کے چھوڑ دیا، نہ دیکھ نہ بھال نہ ان کے نفقہ کا خیال، اور ایسے میں اگر 4 تک محدود کر دی جا رہی ہے تعداد تو یہ تو اور اچھی بات ہے نا۔ اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی جا رہی ہے اسی آیت میں، اگر تم یہ ذرا بھی یہ خیال ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر بس ایک پر ہی اپنے آپ کو روکے رکھو۔ انصاف کا تقاضا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، اور انصاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے درمیان ہمیں سکھلایا ہے کہ وہ کیسے انصاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو باری باندھ رکھی تھی، ہر بیوی کے پاس ایک دن رات کا قیام ہوتا تھا، اور اگر کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا
تو یہ نہیں کہ بس جس کو چاہا کہہ دیا اور آج اب یہ سفر میں آپ کو میرے ساتھ رہنا نہیں، باضابطہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو اتنا انصاف ضروری ہے۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، اگر ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پائیں گے، تو پھر ایک ہی تک محدود رہنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ وراثت میں ہر ایک کا حصہ متعین کرنے کے بعد بتایا کہ یہ تقسیم اللہ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ میراث میں صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، اگرچہ ان کا حصہ مرد کے نصف ہے۔ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو بھی اسے 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا غیر زرعی، آبائی ہو یا غیر آبائی، تمام املاک کو ورثہ میں شرعی طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ قریب رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ وراثت میں ہر ایک کا حصہ متعین کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کون کتنا قریب ہے اور کون کتنا دور ہے۔ نیز یہ احکامات اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان پر عمل کرے گا اور سب کو حق شرعی کے مطابق دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بیش بہا جنت میں داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے وراثت سے محروم کرے گا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا، گویا ان حدود کو توڑے گا، تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ احکامات اس لیے ہیں کہ کوئی طاقتور فریق کمزور کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے اور آپس میں ظلم و حق تلفی کے جھگڑوں کو روکا جا سکے۔ اس بات کا اعلان کہ عورت مال وراثت نہیں ہے، عربوں میں دستور تھا کہ سوتیلی ماں بیٹے کو ورثہ میں مل جاتی تھی، اس سے منع کیا، اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کے لیے تنگ نہ کرو۔ پھر ان عورتوں کی تفصیل جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے وہ یہ ہیں۔ اول تو ہمارے یہاں وراثت تقسیم کرنے کا رواج بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں اپنی بہنوں کو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وراثت بیان کرنے کے بعد اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ کی حدود کی رعایت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ لوگ اعمال تو سب کچھ کرتے ہیں، مگر وراثت کے معاملے پر جو ہے بہت زیادہ غافل ہیں۔ تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کی جائے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی وراثت کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ شہروں میں مکان وغیرہ ہوتا ہے، وہ آرام سے فروخت ہو جاتا ہے، بانٹ اور اس فروخت کر کے اس کے بعد تقسیم کر لیا جاتا ہے، لیکن دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی دشواری ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 نسلیں بیت جاتی ہیں اور وراثت تقسیم نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بہت چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہونے پائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ رشتے جو ہے جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور جو والد کی طرف کے جو رشتے ہوتے ہیں جیسے چچا ہو گئے اور پھوپھیاں ہو گئیں، ان رشتوں کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا، جبکہ وراثت کے اصل حقدار یہی لوگ ہیں جو دادیالی رشتے کے لوگ ہیں۔ پھوپھی ہو گئیں، چچا ہو گئے، انہی لوگوں کی تو وراثت میں، اب جیسے دادا کا اگر انتقال ہو گیا تو کون حقدار ہے؟ پھوپھیاں، چچا، یہی لوگ ہیں۔ اور وہ جو بڑا شخص ہے اس میں جو بیٹوں میں، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وراثت بانٹ کر بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو دے دے۔ ہوتا یہ ہے، کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ماموں جو ہے کروڑوں کی
लाखों की जायदाद खाकर भी चंदा मामू बना हुआ है और फूफियाँ बेगानी हैं। असल हक तो फूफियों का था, उनको मिला नहीं, और मामू जो है खा के भी चंदा मामू बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। माँ अगर हमारी यहाँ मौजूद है और मामू ने हिस्सा नहीं दिया है उसका, तो नुकसान किसका है? हम ही लोगों का तो नुकसान है ना। लेकिन फिर भी मामू चंदा मामू है। और बहन जो फूफी है हमारी, हमारे वालिद की जो बहन है, वो लाखों की प्रॉपर्टी छोड़कर जिसका हम खा रहे हैं, हमारे बाप ने अगर हिस्सा नहीं दिया है तो हम अपनी फूफी का ही हिस्सा तो खा रहे हैं। वो बेचारी उसके बाद भी बेगानी है, आती है तो उसकी कदर ही नहीं होती है। इस तरह से हमारे यहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं। तो हमें इससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। जो भी माल है उसको तकसीम करके जितना उसका बनता है उसको दे दिया जाए। बहुत ही तफसील के साथ अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर विरासत को बयान किया है। अब वो रिश्ते बयान किए जा रहे हैं जिसके साथ निकाह नाजायज़ है। माएँ, नानी, दादी, ख्वाह सगी हो या सौतेली, बेटियाँ, पोती, पड़पोती, निवासी, सगी, सौतेली, बहनें ख्वाह सगी हों, माँ शरीक बहन हो या बाप शरीक बहन हो, तीनों इस हुक्म में यकसां हैं। फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, सगे हों या सौतेले, रज़ाई माएँ जिनका दूध पिया हो, दूध शरीक बहन। इस अम्र पर उम्मत में इत्तेफाक है कि एक लड़के या लड़की ने जिस औरत का दूध पिया हो उसके लिए वो औरत माँ के हुक्म में है और उसका शौहर बाप के हुक्म में है, और वो तमाम रिश्ते जो हकीकी माँ और बाप के ताल्लुक़ से हराम होते हैं, रज़ाई माँ बाप के ताल्लुक़ से भी हराम हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दूध पीने से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो हकीकी रिश्तों में हराम हैं। सास भी हराम है। सौतेली बेटी जिसकी माँ के साथ खलवत हुई हो, अगर खलवत ना हुई हो तो वो हराम नहीं। सगी बहुएँ, पोते और निवासों की बीवियाँ हराम हैं। अलबत्ता लेपालक बेटे की बीवी जब मुतल्लक़ा हो या बेवा हो तो हराम नहीं। दो सगी बहनों का एक वक्त में एक शख्स के निकाह में जमा करना भी हराम है। दो सगी बहनों का एक वक्त में एक शख्स के निकाह में जमा करना भी हराम है। बैक वक्त बीवी और उसकी खाला, फूफी, भतीजी, भांजी को एक साथ निकाह में जमा करना हराम है। इस बारे में वसूल ये है कि ऐसी दो औरतों को एक शख्स के निकाह में जमा करना हराम है जिनमें से कोई एक अगर मर्द होती तो उसका निकाह दूसरे से हराम होता। वो औरतें भी हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतें उससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में बादी बनकर आएँ। उन औरतों के मासिवा तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं बशर्ते कि तुम उनके महर ठीक ठीक अदा करो। निकाह का मकसद असमत व इज़्ज़त की हिफाजत हो, न कि महज शहवत रानी। निकाह की शराइत का बयान इसलिए है ताकि माशरा बदकारी, बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से पाक रहे। ये भी वाज़ेह किया कि इस्लाह व हिदायत और माशरा के इस्तेकाम व पाकीज़गी के उन अहकामात में अल्लाह ने वो सहूलत भी मलहूज़ रखी है जो लोगों की तबई कमज़ोरी के पेश नज़र ज़रूरी थी। इसलिए ख़बरदार, नफ्स परस्तों के बहकाने में न आ जाना। वो तुम्हें पाकीज़गी के रास्ते से हटाकर नफ्स परस्ती के अंधेरों में भटका देना चाहते हैं। मुसलमानों को एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़ों से खाने और एक दूसरे का खून बहाने की ममानियत की और बताया कि अल्लाह ख़ुद रहीम है, इसलिए चाहता है कि उसके बंदे भी आपस में एक दूसरे के लिए रहीम हो। जो लोग माशरा में जुल्म व ज़्यादती का बीज बोएंगे वो सब जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। अलबत्ता जो लोग बड़े गुनाहों से, जिन्हें आम ज़बान में गुनाह कबीरा कहते हैं, बचते रहेंगे, उनके छोटे गुनाह अल्लाह उनसे दरगुज़र फरमाएगा। फरमाया, शरीयत में औरत और मर्द दोनों के लिए जो हुदूद और हुकूक मुतय्यन कर दिए गए हैं, सबको उनके अंदर रहना चाहिए। हर एक अपनी अपनी हद के अंदर की हुई हर मेहनत का अज्र अल्लाह के यहाँ पाएगा। ख़ानदान और मुआशरे में सरबराही और क़वामियत का मुकाम मर्द को दिया गया क्योंकि अपनी पैदाइशी सिफ़ात और ख़ानदान की किफ़ालत का ज़िम्मेदार होने की वजह से वही उसके लिए मौजू है। नेक बीवियाँ इसका एहतराम करें और जिन औरतों से सरकशी का अंदेशा हो तो उनके शौहर उन्हें नसीहत करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो मुनासिब तंबीह भी की जा सकती है और इख्तिलाफ बहुत बढ़ जाए तो ऐसी सूरत में शौहर और बीवी दोनों के ख़ानदानों में से एक एक पंच मुकर्रर किया जाए जो हालात की इस्लाह की कोशिश करें। अगर मियाँ बीवी के दरमियान हालात ख़राब होते हैं, एक सुई नहीं हो पाती,
تو ابتدا یہاں سے کی جا رہی ہے کہ پہلے دونوں خاندان کے جو سربراہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو بلایا جائے اور بات چیت کر کے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی بات کو لے کر میاں بیوی میں کچھ تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے میاں صاحب دھڑ دھڑ جو 3 اختیارات اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 مہینے کے اندر استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، وہ 1 منٹ میں انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بستر الگ کر لے اپنا، پہلے اس کو سمجھائے، خود سمجھانے سے بات نہیں بنتی ہے تو بستر الگ کر لے، اگر اتنے سے بھی کام نہیں بنتا ہے، زیادہ معاملہ خراب ہو رہا ہے تو کچھ تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ یضربوہن کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور اتنے سے بھی بات اگر نہیں بنتی ہے تو جو خاندان کے سربراہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کوئی خاندان کا سربراہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں طلاق کی نوبت آئے، چاہتا ہے کیا؟ اگر وہ حقیقت میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اول تو جس گھر کے اندر طلاق ہو جاتی ہے اس پر ایک نشان لگ جاتا ہے، تو کوئی گھر کا سربراہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کوئی مطلقہ بیٹی موجود ہو، الا یہ کہ شدید مجبوری۔ تو گھر کے لوگ بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں، اس سے اگر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے تب پھر 1 طلاق کی اجازت ہے، 1 طلاق دی جائے اور مہینہ بھر انتظار کیا جائے۔ شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوی کو اپنے گھر میں رہنے دے، بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بناؤ سگار کر کے رہے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو سکے، وغیرہ وغیرہ۔ پیچھے باتیں آ چکی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ میاں بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک پنچ مقرر کیا جائے جو حالات کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یا عارضی اور وقتی، مسافر اور ماتحت، سب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی تاکید کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، کہ پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، تو کہہ دو ان سے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ اگر آپ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، تو اس کے اولین حقدار کس کو قرار دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ والدین کو۔ سب سے پہلے اپنا مال اپنے والدین پر خرچ کرو، اس کے بعد آپ کے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ تھوڑی بہت آپسی رنجشیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، کچھ تلخ کلامی ہو گئی یا اور کچھ مسئلہ ہو گیا تو ہم اپنے رشتہ داروں کو ایسا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، لے کر پیسے ڈھونڈتے ہیں ان کو، باہر کے لوگوں کو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر سگا بھائی، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھوپھی، ہم ایسے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ سب سے اولین حقدار آپ کے پیسوں کے جو آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں والدین ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اقربا ہیں یعنی قریب ترین رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد یتامہ، مساکین، مسافر اور لوگوں کا تذکرہ ہے پھر آگے۔ اللہ نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یا عارضی اور وقتی ہوں۔ وقتی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اب کچھ گھنٹوں کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عارضی ہو یا وقتی۔ مسافر اور ماتحت، سب کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی تاکید کی۔ اللہ کو وہی بندے پسند ہے جو متواضع اور نرم مزاج ہوں، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے، کنجوس اور کنجوسی کا مشورہ دینے والے ہوں۔ اس طرح وہ بھی پسند نہیں جو اللہ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کو دکھانے اور نام آوری کے لیے خرچ کریں۔ یاد رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی گھاٹے میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا اظہار ہے جو آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے، ایمان اور عمل صالح کی راہ نہ خود اختیار کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اختیار کرنے دینا چاہتے تھے۔ پھر تنبیہ کی کہ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے۔ جو اب بھی نہیں سنیں گے وہ سوچ لیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ سب رسولوں کو ان کی صفوں پر گواہ ٹھہرا کر پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی امتوں کو دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر یہی سوال اس آخری امت کے متعلق آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ کوئی شخص کوئی بات چھپا سکے گا۔ اس تنبیہ کے بعد اللہ کے سب سے بڑے حق یعنی نماز کے بعض آداب و شرائط بتائے، یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی عادت جن کے دو معنی نکلتے ہوں کہ مسلمان جو مطلب سمجھیں وہ اس سے الٹ مطلب مراد لیں۔ بتایا کہ یہ حرکتیں وہ حسد کے سبب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو کتاب و حکمت اور عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے گا اور یہ حاسد ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے بدو اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھاما اور 800 برس دنیا کی امامت کی۔ یہ طویل حکومت و سلطنت اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب یہ امانت یہود سے لے کر تمہیں دی جا رہی ہے تو تم ان کی طرح امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا۔ یہ 800 سالہ جو حکومت ہے مسلمانوں کی، یہ کیوں چلی گئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے؟ اصل میں جب اللہ کے احکام پر عمل کرنا مسلمان چھوڑ دے گا تو پھر مسلمانوں کا جو رعب ہے اور قوموں پر وہ ختم کر دیا جائے گا، پھر دوسری قومیں مسلمانوں پر غالب آ جائیں گی۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے پاس ہتھیار کم تھے، اس وجہ سے تمہیں شکست ہوئی، نہیں، بلکہ جو قصور ہوا اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات تھیں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ شکست ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے 300 آدمی آئے میدان جنگ سے واپس چلے آئے، نہیں۔ تو ہم جب بھی اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اب ہمارے اعمال جو ہے ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ چاہ رہا ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہمارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اس میں بھلے سے 10 سال 15 سال 20 سال لگ سکتے ہیں، لیکن زوال آنا یقینی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تم میں سے حکمراں ہوں ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور اگر تم میں اور حکمرانوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معاملے کو لوٹانا تاکہ جھگڑے کا صحیح فیصلہ ہو سکے اور تمہارا شیرازہ نہ بکھرے۔ منافقوں کو ملامت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر جمع ہونے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے میل جول رکھتے ہیں اور اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک ایمان معتبر ہی نہیں جب تک وہ پورے طور پر اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے نہ کر دیں اور ہر معاملہ میں ان کی اطاعت کرنے لگیں۔ مسلمانوں کو اپنی مدافعت اور دارالکفر میں گھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کی تاکید کی اور ان کو ملامت کی جو جہاد سے جی چراتے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں پست کرتے ہیں اور جہاد کے فائدوں میں تو حصہ دار بنتے ہیں مگر کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔ منافقوں کی اس حالت پر بھی ملامت کی کہ جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو بڑھ چڑھ کر جہاد کا مطالبہ کرتے تھے، مگر جب حکم آ گیا تو اسلام کے دشمنوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح اس بات کو بھی نہ پسند کیا کہ فائدہ پہنچ جائے تو اسے اللہ کا کرم قرار دیا جائے، مگر نقصان پہنچ جائے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی بے تدبیری قرار دیا جائے۔ جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو منافقین نے یہی بہانہ بنایا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، اس لیے یہ نقصان ہوا۔ اسی طرح اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ فائدہ پہنچ جائے تو اسے اللہ کا کرم قرار دیا جائے، مگر نقصان پہنچ جائے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی بے تدبیری قرار دیا جائے۔ حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے،
ہاں شر کا بڑا حصہ اہل نفاق کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والے قرار پائیں گے، اور جو تمہاری اطاعت سے گریز کریں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تم پر ان کی ذمہ داری نہیں۔ اس موقع پر منافقین کی اس شرارت کا بھی ذکر کیا کہ اگر ان کو خطرہ کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اس کے تدارک کا سامان کر سکیں۔ منافقین کی ان ساری حرکتوں کے باوجود مسلمانوں کو ہدایت دی کہ معاشرہ کے اندر ان کو نکو بنانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا صحیح سلوک کیا جائے، یعنی کلام و سلام جاری رکھا جائے تاکہ ان کے لیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع باقی رہے۔ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور خطرہ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی جو کھلے منافقین کے معاملہ میں بھی مداہنت برتتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات منافقین کی حمایت کرنے لگ جاتے تھے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام اور اسلام کے خلاف منافقین کی سرگوشیاں اور سرگرمیاں اور اسلام کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ چیز اپنی فطرت کے لحاظ سے شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں جھوٹی آرزوئیں کام آنے والی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے۔ آخر میں سختی سے آگاہ کیا کہ منافقت اتنا بڑا جرم ہے کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔